تسلیم خم ہے جو مزاج یار پہ آئے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آنا ہے دامن. یہ نہیں کہنا مجھے یہ چیز پسند ہے، یہ نہیں پسند، یہ بندہ مجھے پسند ہے، یہ بندہ مجھے نہیں پسند. اسے مسلمان نہیں کہتے، اسے مسلمان نہیں کہتے. اچھا میں نے عرض کیا یہ داخلی دروازہ ہے مسجد میں آنے کا. میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے صاحب؟ میں زیادہ اوکھی تو نہیں کر رہا، اگر نہیں بھی آ رہی تو کیجئے گا. بس آج کل قاضی یوں ہی ہو گیا. یہ داخلی دروازہ ہے، اس سے داخل ہو کے آپ اندر تشریف لے آئے، میں بھی حاضر ہو گیا. اسلام کا داخلی دروازہ کیا ہے؟ آپ بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد. یہ دو گواہیوں کے لفظ ہیں. گواہی ہے کیا ہے؟ بولیے بولیے. گواہی یہ اتنا عام سا لفظ ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا مقدمہ چل رہا ہو عدالت میں، جج کہے اگلی پیشی پہ گواہ لانا، بندہ چوڑا ہو جاتا ہے. یہ بھی کوئی کام ہے؟ میں گواہ لے آؤں گا، میرے بہت سارے گواہ ہیں. چائے کی پیالی پہ میرے گواہ ہیں، دسترخوان پہ میرے گواہ ہیں، تاش کے پتوں پہ میرے گواہ ہیں، کرکٹ کے میچ پہ میرے گواہ ہیں. میں لے آؤں گا. آئے دوستوں کے پاس، وہ پوچھے کیا بنا، کیس کا کیا بنا؟ بننا کیا تھا؟ جج نے کہا اگلی پیشی پہ گواہ لانا. تو تم گواہ ہو نا؟ ہاں ہم ہیں. تم جانتے ہو نا میں اس کیس میں سچا ہوں؟ ہم جانتے ہیں. گواہی دو گے نا؟ وہ کہیں ہم یہاں تو تیرے گواہ ہیں، عدالت میں تیرے ساتھ نہیں چلتے. آپ انہیں سجن کہو گے؟ تھوڑا سا بولیے، تھوڑا سا بولیے. آپ انہیں سجن کہو گے؟ کیوں؟ جہاں ضرورت تھی گواہی کی وہاں سے منکر ہو گیا، وہاں سے پھر گیا. تو اسے سجن نہیں کہتا. یہاں بیٹھ کے رب کی توحید کی گواہی ٹھیک ہے، آقا کی ختم نبوت کی گواہی ٹھیک ہے، لیکن قاضی یہ عرض کر رہا ہے جہاں کوئی توحید پہ ڈاکہ ڈالے وہاں اس کی توحید کے لیے بول. جہاں کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے وہاں ختم نبوت پہ بول. اسے ایمان کہتے ہیں. اسے ایمان، جہاں ضرورت ہے وہاں بول. حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا. ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا. حسین ہی بولے، حسین ہی بولے. یہ مجھے صرف خوش کرنے کے لیے بول رہا ہوں، یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے. ادھر حاتم طائی کا نواسہ بیٹھا، ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین آ کر بیٹھ گیا. حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے. میرا نانا ایسا سخی تھا، میرے نانا کا محل تھا، محل کے 8 دروازے تھے. اس نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے. وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا. اب یہاں پہ گواہی کی ضرورت تھی نا، تو اب حسین بولا. حسین بولتے ہیں اور فرماتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے بتا رکھے تھے، میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ دکھا رکھا تھا. تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا، یہ بند ہوا تو ادھر سے آ جانا. گویا اس نے بتا دیا تھا یہ بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ بند ہو سکتا ہے، کبھی یہ بند ہو سکتا ہے. اور میرے نانا نے جو دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی، رات میں آ تیری مرضی، صبح میں آ تیری مرضی، شام میں آ تیری مرضی، صحت میں آ تیری مرضی، بیماری میں آ تیری مرضی، خوشحالی میں آ تیری مرضی، تندرستی میں آ تیری مرضی. چھوٹا ہے آ، بڑا ہے آ، عورت ہے آ، مرد ہے آ، جہاں ہے وہیں پر آ. اس کے دربار میں آ کر جبین نیاز جھکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام ہے. وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یہ کرسی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت دے کر ہم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز
ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے، تو عہد سمجھ ہے، مشکل سے وہ مشکل تو بچاتا تو ہے۔ کامل انہوں کے اندر جنہیں وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ دے وچ کوئی شے پائی جا سکے۔ اللہ فرماندے نے سونیا الیوم اکملت لکم دینکم، سونیا دین اکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، انہیں وچوں نہ کوئی شے کٹ سکتے ہو، انہیں وچ نہ کوئی شے پا سکتے ہو۔ اسلام اکمل ہے، نہ کٹ سکتے ہو نہ پا سکتے ہو، شریعت اکمل ہے، نہ کٹ سکتے ہو نہ پا سکتے ہو، کلمہ اکمل ہے، اُدھے وچوں نہ کوئی جز کٹ سکتے ہو، اُدھے وچ نہ کوئی حصہ پا سکتے ہو، اذان اکمل ہے، نہ کٹ سکتے ہو نہ پا سکتے ہو۔ میرے محبوب دی جماعت، جماعت پیغمبر اکمل ہے، نہ کسی ایک صحابی نو وچوں کٹ سکتے ہو، نہ کسی غیر نو صحابی بنا سکتے ہو۔ سمجھ آئیے مار لو گپا وڈا بھی آج ہی دیہڑا قاری صاحب کن چکن دیتے توجہ ہے میری جانب کی؟ اجازت ہوئے تو ایک معنی اور کرا، میں بس اسی کی طرف سے انشاءاللہ جلدی سمیٹ دوں گا۔ قاری یعقوب صاحب آپ کی خاموشی بچے کو پہنا دیا، بچہ ہوا 5 سال کا، اب اسے وہ 0 شاید آئے گا۔ بچہ ہوا 10 سال کا، اب اسے 5 سال والا لباس آئے گا۔ بچہ جب 12 سال کا ہوا اب اسے 8 سال والا لباس آئے گا۔ میرا استدلال ظاہر نہ کیجئے گا، ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا، جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے اس قد کو پہنچ گیا، اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا۔ بچہ جب 20 سال کا 25 سال کا بھرپور قد کو پہنچ گیا، 6 میٹر لباس پہ کپڑا لگتا ہے، وہ جب اس سے ڈبل 50 سال کا ہو جائے گا کیا 12 میٹر لگے گا؟ تب بھی اگر درزی ایماندار ہوا تو تب بھی 6 میٹر ہی لگے گا۔ اب سنیے گا بڑی توجہ سے، مسکراتے چہرے کے ساتھ، آپ اس بات کے مبلغ ہیں، آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جب بنایا اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی، جناب آدم لے کر آئے، کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب ابراہیم ایک شریعت لے کر آئے، کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب موسیٰ ایک شریعت لے کر آئے، کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب عیسیٰ ایک شریعت لے کر آئے۔ میں 4 دفعہ میں نے منع کیا، ہر نبی ہر رسول ایک شریعت لے کر آیا، ہر رسول ایک شریعت لے، نبی وہ ہوتا ہے جو پہلی شریعت کو آگے چلائے، رسول وہ ہوتا ہے جو نیا قانون لائے، نیا لباس لائے، نئی شریعت لائے۔ اللہ نے کائنات کو بنایا، جو تقاضے اس وقت تھے، جناب ابراہیم آئے، جناب موسیٰ آئے نیا لباس لے کر، کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں، میں بہت چھوٹا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ چاند پہ چلے جاؤ، سیاروں میں چلے جاؤ، زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، جتنی ترقی کر لو، جتنے جدید مسائل لے کر آئیں، علماء حقہ اسی قرآن سے آپ کو ان مسائل کا حل بتائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے آخری شریعت بھیج دی۔
اللہ نے آخری لباس بھیج دیا. میں آپ کی خاموشی کے حوالے اگلا جملہ کر رہا ہوں. وہ لباس جو آقا لے کر آئے، وہ لباس جو میرے آقا لے کر آئے، اس لباس کو آج میں پہنوں تو میں مومن، آپ پہنیں تو آپ مومن. وہ لباس جو آقا لے کر آئے، جتنے بھی جس طبقے سے لوگ آئے ہیں میری گفتگو کو، میرے درد دل کو سمجھیے گا. وہ لباس جو آقا لے کر آئے اسے آج میں پہنوں، تیرا پیر تجھے پہنائے تو تو متقی بنتا ہے. وہ لباس جو آقا لے کر آئے اسے تیرا مرشد، تیرا استاد، تیرا مولوی، تیرا خطیب تجھے پہنائے تو تو مومن بنتا ہے. اس لباس کو آقا اپنے ہاتھوں سے جسے پہنائے وہ صحابہ بنتے ہیں. میری بات سمجھ آئی نہیں؟ ماں بڑیاں چاواں نال پتر نو عید والے دڑے سوارے سجائے، نواں لباس پوائے، نوائے، سرما لائے، سونے کپڑے پوائے، تے تو کہہ تیرا پتر سجیا نہیں. تو کہے اس مانو کہ تیرا پتر سجیا، تے ان کہہ کے بیک لے تے پھر کھلومی اتھے ہی. میں ایسا نہیں کرتا ہوں، تھوڑی توجہ ادھر ہو جائے. توجہ ہے دوستو؟ میں توجہ ہٹانے کے لیے میں نے نہیں ہو رہا، آپ کی شاہی توجہ. پھر کھلومی اتھے ہی کہ تیرا پتر نہیں سجیا ہے، کہہ کہ اس ماں دے کول حضور بڑی چاہتوں سے صداقت کا لباس پہنائے ابو بکر کو، تو کبھی سجیا نہیں. حضور عدالت کا لباس پہنائے عمر کو تو کبھی سجیا نہیں. حضور سخاوت کا لباس، حیا کا لباس پہنائے عثمان کو تو کبھی سجیا نہیں. تے صحابہ دے متعلق گل ہو کرے جن نے بیوی بھی دوجی باری سالن نہ دے، وہ آ کے کہے میں صحابہ دے بارے گل کرنی ہے، تو کس باغ دی مولی ہے. صحابہ ہونے یہاں پر حضرات چندہ فرما رہے تھے ادارے کے لیے، اور آپ کو یہ تلقین بھی ہے اور پہلے بھی تلقین کی جاتی ہے کہ آج ادارہ بنا جائیں، جب تک نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، درس و تدریس رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. توجہ ہے صاحبان؟ کہیں پہ پانی کا انتظام کر جائیں، جب تک سلسلہ چلتا رہے گا آپ کو ثواب. کسی بچے کو عالم بنا جائیں، حافظ بنا جائیں، جب تک سلسلہ چلتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. پوری امت کا ثواب. آج وہ نماز پڑھے، پوری امت روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، زکات دے، صدقہ دے، قربانی کرے، تہجد پڑھے، داڑھی رکھے، پگڑی پہنے، پوری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے، اور سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے. پوری امت کا ثواب قیامت تک جو بھی امت کام کرے صحابہ کو ثواب ملتا ہے، اور سارے صحابہ کا ثواب اکیلے ابو بکر کو ملتا ہے. ابو بکر وہ ہے جسے صداقت کا لباس میرے آقا نے خود پہنایا ہے. پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ سو مانے گا کون؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا. اور یہی ہوا. پیارے آقا تشریف لائے، سامنے آ کر بیٹھے ہیں جناب ابو بکر دو زانو ہو کر، یوں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر، حضرت ابو بکر نے نگاہیں چکائی ہوئی. میری جانب دیکھیے گا، میں پورا نقشہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یوں سامنے آ کر دو زانو ہو کے بیٹھ گئے ابو بکر. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے. حضرت ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں، اور جھکائے ہوئے عرض کیا صدقت یا رسول اللہ. نگاہیں اوپر نہیں کی، نگاہیں جھکائی ہوئی، صدقت یا رسول اللہ.
जिब्रील आए थे, सदकता या रसूल अल्लाह, मुझे बैतुल्लाह में लेके गए, सदकता या रसूल अल्लाह, बैतुल्लाह में मुझे लिटाया, सदकता या रसूल अल्लाह, मेरा सीना चाक किया, सदकता या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बाहर निकाला, सदकता या रसूल अल्लाह, मैं देख रहा था। आका फरमाते हैं मैं देख रहा था, सदकता या रसूल अल्लाह, जन्नत से अनवारात लाया था जिब्रील, उन्हें मेरे सीने में रखा, सदकता या रसूल अल्लाह, फिर यूं ऊपर हाथ लगाया, वो सीना ऐसे बंद हुआ जैसे चाक हुआ ही नहीं, सदकता या रसूल अल्लाह, बर्राक पे बिठाया, सदकता या रसूल अल्लाह, बर्राक चली, बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, सदकता या रसूल अल्लाह, मैं नबियों का इमाम बनाया गया, जंबर आले हो तुहाडे सौण दा टाइम है, सो जावे हो, मेरा जुमला पहुंचण दिओ, उस जुमले ते जिस जुमले ते तुसी सोना है, मैं बैतुल मुक़द्दस पहुंचा, सदकता या रसूल अल्लाह, नबियों का इमाम बनाया गया, सदकता या रसूल अल्लाह, बर्राक चली, पहला आसमान, सदकता या रसूल अल्लाह, चौथा, सदकता या रसूल अल्लाह, सिदरा, सदकता या रसूल अल्लाह, जिब्रील रुक गए, सदकता या रसूल अल्लाह, मैं अर्शों पे पहुंचा, सदकता या रसूल अल्लाह, अबू बकर मैंने जन्नत को देखा, सदकता या रसूल अल्लाह, अबू बकर मैंने तेरा महल देखा, सदकता या रसूल अल्लाह, अबू बकर तेरे दुश्मन का अंजाम देखा, सदकता या रसूल अल्लाह। जब सारी बात हो चुकी, अब अबू बकर ने निगाहें उठाई और बोले अशहदु, वो बाहर तालियां मार रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वो अबू जहल बखने बजा रहा था, अब यहाँ शहादत की जरूरत थी, अबू बकर बोला अशहदु। जिन्हों मेरी तमहीद याद है अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। प्यारे आका ने जब सुना ना कि अबू बकर कह रहा है अशहदु अन्नका नबी, अब आका का जवाब सुनिएगा, अबू बकर कहते हैं अशहदु, यूं अपने सामने बैठे, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। प्यारे आका फरमाते हैं अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर, साहबजादा अल्लामा काजी मतियुल्लाह सईदी साहब। मेरी यहाँ तक की बात समझ भी आई आपको या नहीं? मैं एक हफ्ता हो गया, एक बात मेरे मुताला में आई और एक हफ्ते से मैं मुसलसल रोज़ाना उसे अवाम तक पहुँचा रहा हूँ। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। हज़रत अनस रावी हैं,